بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن یعنی دجال کے ظہور سے قبل دنیا میں کئی چھوٹے بڑے دجال ظاہر ہوں گے، جن کا مقصد دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا ہوگا۔ اسی لیے ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سے شعبدہ باز اور فریبی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور امت مسلمہ کو گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، قذب و فریب کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج ہم آپ کو دور حاضر کے ایک ایسے جھوٹے نبی کا قصہ سنانے والے ہیں اور اس کے حقائق بتانے والے ہیں جس نے دنیا میں اپنی ایک الگ ہی انداز میں خلافت اور بادشاہت بھی قائم کی ہوئی تھی، اور اس بات کی کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں۔ یہ جھوٹی نبوت کی خلافت کہاں قائم تھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، یہ اگست 2012 کا ایک دن تھا جب رشین پولیس روس کے مسلمان اکثریتی علاقے تتارستان میں قتل ہونے والے 2 مسلمان رہنماؤں کے بارے میں تفتیش کر رہی تھی۔ اس تفتیش کے دوران یہ لوگ کاغان کے نواح میں موجود ایک ایسے گھر تک جا پہنچے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا گھر معلوم ہوتا تھا، لیکن جب پولیس نے اس گھر کا معائنہ کیا تو ان کا سامنا اس گھر کے اندر بسی ایک الگ ہی دنیا اور لوگوں سے ہوا۔ دوستو، اس گھر کے نیچے زیر زمین ایک 8 منزلہ عمارت بنائی گئی تھی اور اس زمین دوز عمارت سے پولیس نے 27 بچوں سمیت کل 65 افراد بازیاب کروا لیے، جو پچھلے 15 سال سے اس زیر زمین بنی عمارت میں قیدی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان بازیاب بچوں میں بعض بچے ایسے بھی تھے جو اس زیر زمین عمارت کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان بچوں نے نہ تو کبھی دن کی روشنی دیکھی تھی اور نہ ان کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا، اور نہ ہی یہ بچے کسی سکول، کسی تعلیم جیسی چیز سے واقف تھے۔ رشین پولیس کے مطابق زیر زمین رہنے والے یہ لوگ دراصل مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ ہے جو خود کو جماعت المومنین کہتے ہیں، جبکہ رشین پولیس اور میڈیا نے انہیں فائز رحمانی فرقہ کا نام دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا لیڈر ایک 84 سالہ بوڑھا شخص ہے جس کا نام فائز رحمان ہے۔ ناظرین، یہ فائز رحمان نامی آدمی کسی زمانے میں ایک مفتی ہوا کرتا تھا جو روس کے شہر کازان کے ایک مدرسے میں بطور معلم درس و تدریس کا کام انجام دیا کرتا تھا۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق 1960 کی دہائی میں یہ آدمی ایک حادثے میں ٹرالی بس کے کیبلز میں الجھ گیا۔ ان الیکٹریکل کیبلز سے فائز الرحمان کے دماغ کو کرنٹ کے جھٹکے لگے، جس سے وہ دماغی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصہ علاج کے بعد یہ اپنی زندگی کی جانب لوٹ کر آیا، لیکن اب اسے جاگتے میں مافوق الفکر روشنی نظر آنے لگی جو اس کے مطابق اس سے کلام کرتی ہے اور اسے مختلف احکامات دیتی ہے۔ سن 1970 کے دوران فائز الرحمان نامی اس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور روس کے علاقے تتارستان کے مسلمانوں کو اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت پیش کی اور اپنی اطاعت کا بولا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے زمین پر ایک مرتبہ پھر اسلامی ریاست پیدا کرنی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے روس کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت اور بیعت کریں۔ لیکن دنیا میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کی طرح یہ مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے فائز الرحمان نامی اس دماغی مریض کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کئی سالوں تک روس کے مختلف علاقوں میں اپنی جھوٹی نبوت کی دعوت کی تبلیغ کرتا رہا، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ تب فائز الرحمان نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے 7500 اسکوائر فٹ گھر کے نیچے ایک 8 منزلہ زیر زمین عمارت کی تعمیر شروع کی، اور سن 1996 میں یہ اپنے تمام پیروکاروں کو لے کر، جن کی تعداد صرف 70 افراد تھی، اس زیر زمین عمارت میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اس کے پیروکاروں میں صرف چند افراد ایسے تھے جنہیں غذائی اجناس اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء خریدنے کے لیے بازار تک جانے کی اجازت تھی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس عمارت سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بعد ازاں اگلے 15 سالوں تک اس زیر زمین تہہ خانوں میں لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی رہیں، بچے بھی پیدا ہوتے رہے اور اموات و تدفین بھی یہیں تہہ خانے میں ہوتی رہی۔ 84 سالہ فائز الرحمان کا کہنا ہے چونکہ وہ اور اس کی جماعت ابھی تک اس قابل نہیں کہ زمین کے اوپر اپنی خلافت قائم کر سکیں،
اس لیے اس نے زیر زمین اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے مطابق مناسب وقت آنے پر اس کے پیروکاروں نے زمین پر پھیل جانا تھا اور اپنی خلافت قائم کرنی تھی۔ اس زیر زمین عمارت میں فیض الرحمن نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہوا تھا، جہاں وہ بچوں، بوڑھوں، بڑوں، عورتوں کو نہ جانے کون سی تعلیم دیا کرتا تھا جو ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ رشین پولیس کی جانب سے گرفتاری کے بعد فیض الرحمن اور اس کے دیگر ساتھیوں پر عوام الناس کو ورگلانے اور انہیں حبس بیجا میں رکھنے اور بچوں کے ساتھ ناروا سلوک برتنے پر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تمام افراد کو باہر نکالنے کے بعد اس زیر زمین بنی عمارت کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 15 سال سے اس زیر زمین تہہ خانے میں رہنے کی وجہ سے یہاں سے بازیاب ہونے والے افراد میں ٹی بی اور نمونیا جیسی بیماریاں پائی گئی ہیں، جبکہ ان لوگوں کی ذہنی اور نفسیاتی حالت بھی اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بآسانی زندگی کی سرگرمیوں میں مشغول ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ انجام ہے ان لوگوں اور ان کی آل و اولاد کا کہ جنہوں نے ایک دماغی مریض کی باتوں میں آ کر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اور اس کی پاداش میں اپنی زندگیوں کا بڑا حصہ اندھیرے کی نظر کر بیٹھے۔ ناظرین، یہاں ہم اپنی ویڈیو کا اختتام ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو راہ ہدایت کو پہنچائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دے اجازت، اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔